ریاضت اور ورزش کا نام دینا یہ غلط ہے، اگرچہ اس کے فائدے اس کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سجدے کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کا خون، اب تحلیل کرنے والے اس طرح کی تحلیل کر کے باتیں کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ انسان کا خون جو ہے دوڑنے کے لیے، دماغ تک پہنچنے کے لیے زمین کے اوپر سجدہ کرنا ہے۔ آنکھ، ناک، کان، اب آپ سوچئے جو شخص پورے طور پر، ہم مجبور ہیں یہاں، کبھی بیٹھنے میں ہمیں اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ گھر میں ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سجدے کی توفیق ہو سکے، سجدے کی توفیق ہو سکے۔ یہاں بیٹھنا لمبی بیٹھک ہوتی ہے، لمبی قرات ہوتی ہے، اور کچھ تو ذرا سا تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کرسی ہی پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن یقیناً اگر زندگی بھر آدمی سجدہ نہ کرے، یوں ہی چلے، تو اس دماغ اس کا خشک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے یقیناً اس میں فوائد ہی فوائد ہیں انسان کے لیے۔ كنا نسينا في السيارة. فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ اس وجہ سے ہم چاہیں گے اپنے بھائیوں سے کہ اس قرآن کو ہم اس خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے قرآن کریم کا، خاص اہتمام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ کر کے قرآن روزانہ سنتے تھے۔ سبحان اللہ، روزانہ ایک مرتبہ رمضان میں پورا کلام پاک 8 سال تک حضرت جبریل جو بھی قرآن نازل ہوا وہ اس کا دور کراتے تھے پیارے رسول کو۔ اور پھر جب آپ کے وفات کا وقت آیا، اس سال پہلے جو رمضان تھا اس وفات سے، اس میں 2 مرتبہ حضرت جبریل نے قرآن کا دور کرایا۔ تو اس قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ خاص طور پر رمضان میں دور کراتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس رمضان میں آدمیوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں میں سستی نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ مزید وقت دیں قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے وقت دیں۔ ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس وجہ سے اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں کہ اس کے معانی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے معانی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو یقیناً ہمارا دل زیادہ سے زیادہ لگے گا، نہ سمجھ کر پڑھنے سے آدمی اکتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن اگر ہم پڑھیں، سلف کے طریقے دیکھیں تو آتا ہے ذکر کی بعض لوگ جو ہے ہر 2 دن پر قرآن ختم کرتے تھے، اور 2 دن یا 1 دن میں ختم کرنے کی جو باتیں آتی ہیں ہمارے سلف کی، وہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر حفظ ہے، اچھے سے حفظہ ہے، تو آپ ختم کر سکتے ہیں ہر وقت۔ ظہر سے پہلے 1 مرتبہ، ظہر کے بعد 5 وقت 5 رکعت، اس طرح کر کے انشاءاللہ، اور پھر رات میں بیٹھیں، دن میں بیٹھیں، تو ہم اس کو بعید نہیں سمجھتے۔ البتہ جو 1 رکعت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ 1 رکعت میں آپ نے قرآن ختم کیا، یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو۔ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا وہ سمجھے گا کیا؟ اس وجہ سے اگر ہم محنت کر رہے ہیں، 2 روزانہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں، 10 جز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم عربی جانتے ہیں تو ظاہر بات ہے عرب لوگوں کو بھی کلام پاک کے بعض الفاظ کے سمجھنے کی مدد کے لیے تفسیر ضروری ہے۔ تو کوئی عربی بھائی بھی اگر پڑھے تو تفسیر، مختصر تفسیر بہت کچھ تیار ہو چکی ہیں اچھی، اس کو سامنے رکھ کر کے جہاں ان کو سمجھ میں نہ آئے تفسیر سے مدد لے کر کے، ورنہ قرآن آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت لینے کے لیے، کوئی نصیحت لینے والا ہے، یا یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا، کوئی یاد کرنے والا ہے۔ تو قرآن کو ہم آسان سمجھے۔ الحمدللہ، ایک عام عربی سمجھنے والا اگر کھڑا ہوتا ہے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عربی جاننے والا ہے، تو وہ پورے طور پر اس کے دقائق عربی کا اس طرح چیزیں سمجھ جائے گا تفسیر کے بغیر، لیکن بعض چیزیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اب وہ غیر المغضوب علیہم کا بھی ذکر اگر قرآن میں وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے جن یہود اور نصارہ اور دوسرے قوموں کو جن کے اوپر عذاب بھیجا، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق، فلق کے معنی صبح ہے، رب الفلق جس رب نے اندھیرا کر دیا تھا اس نے روشنی کی۔ تو عربی سمجھنے والا بڑی آسانی سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر مسائل کو جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، مسائل احکام عورتوں کے اور اسی طرح طلاق اور نکاح اور دوسرے، تو اس کے لیے کہ ہر کسی کو ضرورت ہے کہ تفسیر کی کوئی اچھی کتاب و مختصر اس کے ساتھ پڑھ کر کے اس کو قرآن پڑھے۔ اور ہمارے عام بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو عرب نہیں ہے لیکن اس میں سے بہت سے لوگ عربی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، عربی پڑھ کر کے اللہ کے فضل سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے تو اپنی زبان میں جو ان کی مادری زبان ہے، اگر قرآن کا ترجمہ اچھا، قرآن کا ایک ترجمہ ہو اور اس کا فٹ نوٹ بھی اچھا ہو۔ اچھا کا معنی یہ ہے کہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے سلفی ترجمہ اور سلفی حاشیہ والا قرآن چاہیے، کیونکہ قرآن کو لوگوں نے بہت کچھ، اس میں بھی بہت کچھ تصرف کیا ہے، ترجمے میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا احمد رضا خان بریلوی نے بھی کلام پاک کے ترجمے میں کہا اللہ کے ہاتھ میں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ انہوں نے کہا ہے، لیکن جب حاشیہ کرنے میں لکھنے لگے تو اس میں بہت تعویل ہے کہ ہاتھ اللہ کا کریں گے ہم اور ثابت کریں گے تو اللہ مخلوق ہو جائے گا، اور مخلوق جو ہے خالق کے عکس ہے، تو اللہ کے لیے ہاتھ نہیں۔ اللہ کے بندے جب تم نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں۔ آنکھ اس نے ذکر کیا ہے کہ فإنک بأعیننا، جاؤ ہمارے آنکھ کے سامنے تم ہو، تو پھر اللہ کے آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ساق، پنڈلی کا بھی ذکر کیا ہے، تو ہر چیز کو اسی اصل معنی میں سمجھ کر کے ہم ایسا ترجمہ ڈھونڈیں جو کسی خاص صحیح عقیدے والا آدمی ہو۔ آپ میں پورے طور پر بغیر رعایت، بغیر شرم کے کہوں گا کہ جو صحیح عقیدے کا آدمی، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اثری کہتے ہیں، اس شخص نے اس قرآن کے ترجمے کا فٹ نوٹ، حاشیہ تیار کیا ہو، اس کو حاصل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے فلاں، ہمارے بڑے شیخ ہیں، بڑے کے شیخ کا قرآن چھوڑ کر کے ہم دوسرے کا نہیں لیں گے۔ نہیں، ہم نے دیکھا مولانا محمود حسن کا ترجمہ رحمت اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد نعمانی کا حاشیہ، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہم نے پائی۔ ہمیں ہر مجمع ملک فہد کمپلیکس جو قرآن پاک کا ہے، انہوں نے میرے پاس بھیجا، میں نے اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھا، نوٹ دیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم اس پر رپورٹ نہیں لکھ سکتے کہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے ہم نے زیادہ محنت کی۔ زیادہ محنت کا معنی یہ ہے کہ سرخ قلم لیا، حاشیے کو گھیر دیا پورا، وہ نسخہ میرے پاس اب بھی نہیں، ان کو بھیج دیا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میرے پاس رہے، اپنی رپورٹ کے ساتھ نسخہ بھی بھیج دیا تھا۔ تو اس میں نمبر 1 صفحہ پر نمبر 1 اس میں یہ غلطی ہے، صفحہ نمبر 2 پر 2 نمبر اپنا ڈال دیتا تھا احمر، اور ادھر پورے تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ اس کا ترجمہ کر کے ہم نے لفظی ترجمہ، ہم نے کہا دیکھیے یہ جو کچھ مولانا نے کہا ہے میں لفظی ترجمہ کر کے اور صحت ترجمہ کا ذمہ دار ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا غلط ہے، اب آپ لوگ فیصلہ کیجئے۔ آپ یقین جانیے جب ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے وزیر اوقاف، جن کے آرڈر سے سب کچھ ہونا تھا، عبداللہ عبد المحسن ترکی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مدیر تھے، مینیجر تھے اس کے کمپلیکس کے، 12 بجے رات میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر سے یہ جو تم نے بھیجا ہے رپورٹ پڑھ کر کے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ صبح ہی سے اس کی توزیع، اس کی تقسیم بند کرو، صبح ہی سے اس کی تقسیم بند کرو۔ اس کی تقسیم بند ہوئی، دنیا نے بڑا ہنگامہ کیا، یہ اور وجہ ہے کہ صرف مولانا ابوالحسن ندوی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کی رائے کے اوپر رابطہ عالم اسلامی نے ان کے پاس بھیج دیا، چھپ گیا۔ تو بہرحال، اور مولانا جو ہے یقیناً ان کے عقیدے میں ہمیں پورے طور پر اگر کہا جائے تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ایسی 4 نسبتوں سے وہ بیعت تھے، اور
اپنا منائب جو ہے نقش بندی چشتی قادری چاروں سے بیعت تھے، اور چاروں میں نائب بنایا تھا اپنا عبد الکریم پاریخ، شاید انتقال کر گئے کہ ہیں بہرحال ان کو. تو یہ سب چیزیں ان کی تھیں، اور اس کتاب میں بھی بہت سی چیزیں اس قسم کی ہیں جس میں تصوف کو کافی تصوف پر زور دیا گیا تھا. سب کو حذف کر دیا انہوں نے. سب کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ پھر تم ترجمہ کرو. ہم نے کہا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ادھر سے ادھر سے لے کر کے اچھے سے اچھا ترجمہ، لیکن ٹائم طے کہتے ہیں صرف 3 مہینے کا ٹائم. ہم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ تو ٹھیک تھا. ترجمے میں ہم نے بہت سے الفاظ بھی بدلے، جو پرانے الفاظ تھے مولانا محمد جوناگڈھی کے، اس کو نئے الفاظ رکھے. اور لیکن حاشیہ جو ہے اس کے لکھنے کے لیے ہم نے کہا کم سے کم 6 مہینے دیجیے. ہم جامعہ میں پڑھاتے بھی ہیں، اور شاید اس وقت حدود حرم میں بھی نکلتے تھے، حدود حرم کے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے، اور ادھر حرم کا درس بھی رہتا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو پھر اس وقت کہا کہ اچھے سے اچھا کوئی ترجمہ. تو اتفاق سے ان کے پاس بہت سے ترجمے آئے تھے، تو عبد الملک مجاہد، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مولانا وہ جو ہے کون مولانا تھے، شیخ یوسف، صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، حاشیہ اور ترجمہ بھیجا. ترجمہ تو وہی تھا مولانا محمد جوناگڈھی کا. تو اس میں ہم نے بہت کچھ اس میں بھی تصرف کیا الحمدللہ. صحیح احادیث، ضعیف احادیث کو حذف کیا. کچھ تھی اس طرح کی حاشیے میں، تھوڑی تھی. وہ بھی محقق آدمی ہے مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو بہرحال اس طرح کر کے الحمدللہ ترجمہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی رو رعایت کے کہ ایسی کتاب بھی نہ پڑھیں کسی بھی مسئلے میں جو لکھی گئی ہے جس میں کسی خاص قسم کا اسلام میں اور خالص دین اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کیا گیا یا عمل پیش کیا گیا ہو. اور ہم اس کو کھل کر کے یہ کہیں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف ہمارے مذہب کے مطابق فقہ ہونی چاہیے، ہمارے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ اتریں گے تب بھی مذہب حنفی پر فیصلہ کریں گے. ایسے لوگوں کا ترجمہ آپ ہرگز نہ پڑھیے، نہ ان کی کوئی کتاب پڑھیے جو گمراہ کرنے والی ہے. یقیناً اس معنی میں کہ آپ کے دل میں ایک چیز بیٹھا دے گی کہ نہیں، ایک ہی امام ہمارے ہیں. اس اسلام نے بہت سے امام اللہ کے فضل سے پیدا کیے، سب سے فائدہ اٹھا جائے. لیکن اصل کتاب و سنت جہاں ملے، نہیں ملے تو کسی بھی امام کے اجتہاد کو لے کر کے ہم نہیں لائے، ابھی تک نہیں لائے. علی کل حال ہم یہاں قرآن کے فضائل میں سے کچھ چیزیں نقل کر کے لائے ہیں. اللہ پیارے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. قرآن کو سیکھنے کے بہت سے مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کلام پاک کو صحیح حروف اور صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے. آپ دیکھیں گے اپنے انڈیا پاکستان میں کتنے بیچارے حافظ قرآن زبان نو پر ایک آیت بتائیے، اس کے آگے پیچھے سب بتا دیں گے، لیکن بیچارے اس کا معنی نہیں سمجھتے. حافظ قرآن بھی معنی نہیں سمجھتے. تو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہ ان کو بھی اپنے ثواب کے لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ کریں کہ لوگوں کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم سکھانے کی کوشش کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر انہی کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ترجمے کے ذریعے سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور جن کو تجوید اور قرآن سکھا رہے ہیں ان کو وہ ترجمہ بھی پڑھ کر کے سنا دیں، اور باقی ادھر ادھر کے معنی میں نہ جائیں، صرف ترجمہ پڑھ کے سنا دیں. انشاءاللہ قرآن کا معنی عام آدمی سمجھ لے گا. خیرکم من تعلم القرآن. پھر تعلم کے معنی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ اس کی تفصیل اونچے سے اونچی ڈگری کے ساتھ جو آج کل ہے، یا یہ کہ اپنے خاص محنت سے اس نے تمام تفسیروں کو پڑھ کر کے اور الحمدللہ خلاصہ تیار کیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے انشاءاللہ صحیح مسائل، تو پھر اس کو بھی سکھائے. تو ہر شخص پر واجب ہے جو قرآن کی تفاسیر جانتا ہے، یا اگر کہیں اور نہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں اس روشنی کو جلائے. اپنے گھر والوں کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو محروم رکھتے ہیں اور باہر
خود کہتے ہیں ہمارے بچے کہتے ہیں تم دنیا کو سکھاتے ہو، ہم لوگوں کے لیے وقت نہیں نکلتا ہے تمہارا، ایسا کہہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے الحمدللہ وقتاً فوقتاً بیٹھتے ہیں اور ان کو بہت سی چیزیں اس طرح کی الحمدللہ بتاتے ہیں، ضروری چیزیں جو کھاتے ہوئے دیکھا اور کوئی چیز اور بات کرتے ہوئے دیکھا، مہمان بھی آتے ہیں اور اپنے تمام بچے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو ہم ہمارا کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کو علی قدر علم ہی قرآن کو سیکھے اور قرآن کو لوگوں تک سکھائے۔ خیرکم، تو گویا پیارے رسول کی یہ خوشخبری کہ وہ اچھے سے اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے قرآن کے پڑھنے کا ثواب کتنا بڑا ہے، من قرأ حرفا، ایک حرف پڑھا تو اس پر 10 نیکیاں، حدیث شریف میں ہے من قرأ حرفا، ایک حرف پڑھا۔ پھر پیارے رسول فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 لفظ ہے، 3 حرف اس میں ہے۔ تو من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف پڑھا، الف لام میم، قرآن کا کوئی ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ گویا الف لام میم میں 3 نیکیاں ملی، 3 کے بجائے، اور ہر نیکی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم 10 گنا اس کا مضاعفہ کریں گے، اس کو ہم بڑھا کر کے دیں گے تمہیں۔ تو گویا 3 الف لام میم پڑھنے میں آپ کو 30 نیکیاں ملی۔ یہ چیز یقینی رکھنا چاہیے کیونکہ صحیح احادیث سے یہ مسئلہ کشید ہے کہ 3 حرف میں آپ کو 30 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر نیکی کو ہم 10 سے زیادہ بڑھا کر کے 10 یا اس سے زیادہ بڑھا کر کے دیں گے اس کو۔ الا الصوم، شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اس سے پہلے، الا الصوم، ہاں روزہ ہے اس کے لیے ہم نے خاص کوئی اجر نہیں مقرر کیا ہے، فإنه لي وأنا أجزي به، وہ میرے لیے خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، مجھ سے ڈر کر کے، ورنہ تنہائی میں جا کر کے کھا پی کر لے باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو گویا اللہ سے ڈر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرے ہی لیے رکھا ہے اور میں سب سے اکبر ہوں، سب سے اعظم ہوں، تو اسی حساب سے میں اس کو اجر دوں گا۔ اس وجہ سے بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ رمضان میں، اس رمضان میں ہم لوگ تو بہرحال یہ اگر یہ شرف حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچائیں، ورنہ یہ وقت ہمیں خود اسی کام میں لگانا چاہیے۔ ہمارے سلف امام زہری، امام مالک، امام شافعی اور دنوں میں تو درس دیتے تھے، حدیث کو لکھاتے تھے، سب کچھ۔ جب رمضان آتا تھا تو لپیٹ کر کے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب قرآن اور اطعام، صرف قرآن پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا رہ گیا اس رمضان میں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کے ساتھ، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، وہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہاں کوئی آیا گاہک دے دیجیے، ورنہ بیکار میں منہ لٹکا کر کے آدمی ادھر ادھر سوچے گا تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرے گا ہر حالت میں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان۔ بہت سے بڑا شیطان چھوٹا ہوا ہے، اگرچہ دوسروں کو بیڑی لگی ہے، لیکن بڑا شیطان اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا فَانظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تعالیٰ تو نے ان آدم کی بنا پر ہمیں تو نے ملعون کیا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے، تو قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے تاکہ ان کو ہم ہمیشہ دھوکہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تمہیں ڈھیل دیا گیا ہے، وہ چھوٹا ہوا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ شیطان کی بنا پر ہو۔ آدمی کا نفس ہمارا بالسوء، اصل نفس میں کوئی خرابی ہوتی ہے، نفس میں خباثت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، شیطان اس کو اور آگ لگا کر کے ابھارتا ہے۔ تو نفس ہمارا بالسوء، شیطان سے دور رہ کر کے، شیطان مزید آ کر کے، تو یہ نہ کہیں کہ رمضان میں جب شیطان بیڑیوں میں مقید ہیں تو پھر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ چوری ڈکیتی خود اپنے نفس سے، شریر نفس کی بنا پر کر رہے ہیں۔ شیطان ان کے لیے راستے کھولتا اور مزید مزین کرتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اس نے کہا ہے کہ ہر غلط کام کو ہم ان کے لیے مزین، اچھے انداز سے، اچھی شکل بنا کر کے اس کی پیش ہم کریں گے۔ تو
من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے بعد پھر جو ایک حسنہ جو ہے، ایک نیکی جو ہے ایک حرف پڑھنے پر ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ نیت کر کے اور اللہ کے ثواب کی امید کر کے اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے، ترجمہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو کم سے کم اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اجتماعی طور پر بھی پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، لیکن شکل اس کی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. کسی بھی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے، اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے، یا عام گھروں میں، سب اللہ کی ملکیت ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اگر یہ کوئی پڑھ رہے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ، اور اس کو اس میں درس دیتے اور لیتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مجالس تدارس میں ہے. اور اگر اکٹھا بیٹھ کر کے پڑھنے کی جو بات ہوئی، تو اس میں صرف پڑھنے کے لیے اگر بیٹھ رہے ہیں کچھ لوگ 10 آدمی، تو ہر ایک اپنے طور پر چپکے سے تو پڑھ سکتا ہے، بآواز بلند ایک دوسرے کو اس میں خلجان ہو، اس طرح پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک پڑھے اور باقی سنیں. یہ ہے یتلون کتاب اللہ، جو اکٹھا ہو کر کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے. یہ علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ سب نہیں پڑھیں، ایک پڑھے باقی سنیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ سننے میں اجر نہیں ملے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تھے، بلکہ بعض صحابہ سے کہا پڑھو، تو اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ قرآن پڑھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ ہی کے اوپر قرآن نازل ہو، میں آپ کے اوپر قرآن پڑھو. تو پیارے رسول فرماتے ہیں انی ان احب ان استمع من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ دوسرے آدمی سے سنو. تو یہ ہے فضیلت سننے کی بھی. اور اسی طرح حضرت پیارے رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے بہت سے لوگوں کو اچھی سے اچھی آواز دے رکھی ہوتی ہے، اس سے پڑھ رہے تھے وہ، تو پیارے رسول چپکے سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے. تو جب وہ بند کیا، انہوں نے پڑھنا روک دیا، تو کہا کہ پڑھو لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام جو پڑھتے تھے اچھی آواز میں تو زبور کو، تو اسی طرح تمہیں آواز دی گئی ہے، لقد اوتیت. تو یہ ہے فضیلت قرآن کے سننے کی بھی، اس وجہ سے اجر ملے گا انشاءاللہ سننے کا بھی. اور یہ نہ سوچے کوئی آدمی پڑھتے پڑھتے اکتا بھی جاتا ہے، ایسا بھی ہے. تو ایک آدمی پڑھے دوسرا سنے، دوسرا آدمی پڑھے تیسرا اور دوسرے سنے، یہ طریقہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ رہے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ صرف قرات ہی کی یہ فضیلت انشاءاللہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے. پھر اس کے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسون الا نزلت علیہم السکینہ، سکینہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، وہ اترتی ہے ان کے اوپر، اور عام سکون ان کے دل میں حاصل ہوتا ہے. قرآن ایک ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کر کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، فرشتے سکون اطمینان لے کر کے آپ کے اوپر اتریں گے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر توجہ فرماتے ہیں اپنے کلام کو دہرانے والوں کو. غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے قربین کے سامنے، جو مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. ایک روایت میں ہے جیسے عرفات کے موقع پر ذکر کی تفسیر اس طرح کی جائے گی کہ عرفات میں اللہ بندے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اترتے ہیں اس وقت عرفات کے وقوف کے وقت، اور کہتے ہیں جاؤنی شعصا غبرن، یہ لوگ پراگندہ حال، پراگندہ بال اور تھک کر کے سب کچھ یعنی اپنے آرام کو تج کر کے میرے پاس آئے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اشہدوا یا ملائکتی انی غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ رہو ہم نے ان کو معاف کر دیا سب کو. تو یہ دیکھیے
ذکرہم اللہ عندہ، فرشتہ فخر اللہ تعالیٰ فخر سے ذکر کریں گے فرشتوں کے سامنے کہ یہی ابن آدم تھا جن کو تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، یہ کیا ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ زمین میں جا کر کے فساد مچائے، دیکھو کس طرح ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ ذکرہم اللہ عندہ، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح اور دوسری روایتوں میں ہے، مشکل یہ ہے جی لالا ماشی، کبھی اس کی عادت نہیں مجھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ آج کل ہمارے خیال سے پڑھنے والے تو جانتے ہوں گے، صفہ کے معنی چبوترا، کہیں بھی ہو اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں یہ جو آپ جاتے ہیں دیکھیں گے شمال کی طرف ایک لائن لگی ہوئی ہے، جعلی خوبصورت زنجیر کے ساتھ گھری ہوئی ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح اور قیام اللیل جو اجتماعی طور پر آپ نے پڑھا تھا 3 رات، اس کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ایک ممر راستہ ہے گزرگاہ، اس کے شمال میں پائے کے ساتھ، اب ہے کہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، بہت دن ہو گئے، پہلے ایک دکا وہاں تھا، ہم بھی بیٹھتے تھے کہ یاد کرتے تھے کہ یہی ہے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی جگہ۔ یقیناً وہ بنا ہوا تھا چبوترا، چھوٹا ہی تھا، ایک نشان تھا شاید، کیونکہ کبھی کبھی 70 صحابہ ہوتے تھے تو کوئی ضروری نہیں چبوترا اتنا رہا ہو، باقی ادھر ادھر مسجد میں رہتے رہے ہوں تو اس پہ جا کے ہم بیٹھتے تھے۔ تو وہی کہتے ہیں صحابی، کہتے ہیں کہ ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا پسند کرتا ہے کہ روزانہ جائے بطحان وادی کی طرف، مکے کی مدینے کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور وہاں سے موٹے تازی اور تندرست بڑے اونٹ لے کر کے آئے، تو کوئی پسند کرتا، کہتے ہیں کلنا نحب یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لے کر کے آئیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، جو نہ، تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص گیا اور قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر کے اس نے ایک اونٹ کی طرح، جیسے کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کا اجر دے گا، 2 آیت پڑھی 2 اونٹ کا اجر۔ تو گویا یہ سب اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، یہ پیارے رسول کا کلام اپنی طرف سے نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا، دین کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے۔ افلا یغدو احدکم ان یسجد فیعلم او فیقرأ آیتین من کتاب اللہ، ایک آیت پڑھے 2 آیت پڑھے، اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو موٹی اونٹ کا اجر دے گا، موٹے اونٹ جو ہیں ان کو خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اور دوسری روایتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے، مثل الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اترج پھل کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی سے اچھی اور اس کا ذائقہ بھی اچھے سے اچھا، مثل الاترجہ ریحھا طیب وطعمھا طیب، ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمرہ، جو مومن ہے، موحد ہے، مومن کا معنی ایمان، جو خالص ایمان ہے جس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا طریقہ، عقیدے کا کہ جو اجزاء ہیں صحابہ کرام کو سمجھائے، اس اعتبار سے وہ عقیدہ رکھتا ہے، قرآن نہ بھی پڑھے تو اس کو بہرحال اس میں اچھائی ہے۔ مثل التمرہ، کھجور کی مثال دی ہے پیارے رسول نے کہ خوشبو نہیں آ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ اس حدیث کو آپ، اس جز کو آپ اس حدیث سے ملائیں، المومن القوی احب الی اللہ، مومن قوی جو ہے اللہ کے پاس خیر و احب الی اللہ، وہ افضل ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، دوسرا ضعیف بھی ہے اگر تب بھی اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ عقیدہ اور توحید اس کے اندر جو ہے، عقیدہ توحید اس کی برکت سے اس کے اندر خیر ہے، لیکن اگر
اس خیر کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو مزید اجر، مزید خوشبو بھی اس کی پھیل رہی ہے۔ جو علم اپنے آپ نے سیکھا، ہم نے سیکھا، دوسروں کو اگر پہنچا رہے ہیں، یا اخوان اخوان لا تزعجوا الناس نحن اعزلناكم واغامناكم اللعین۔ تو گویا جس طرح دوسروں کو آپ خیر اور دوسرے پہنچا کر کے مزید اپنے عقیدے کا اور عقیدے کے سکھلانے کا اجر پائیں گے، اسی طرح آدمی جو ہے ایمان والا اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو قرآن کی خوشبو اور پھر خود اس کا اصل عقیدہ جو ہے اس کی مٹھاس، اور جو سب قرآن نہیں پڑھتا ہے تو خود وہ عقیدے کی مٹھاس محسوس کرے گا لیکن قرآن کی جو برکت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول فرماتے مثل المنافق الذی، اور منافق کی مثال ایسی ہے جو خوشبو بھی اس کی اچھی ہے لیکن اس کا مذاق، اس کا ذائقہ جو ہے کڑوا ہے، کیونکہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے خالی رکھا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ ظاہری طور پر قرآن پڑھ رہا ہے تو خوشبو تو آ رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس کا ذائقہ، اس کو کاٹو تو اندر سے سب بیج، کھٹی بیج ہی نظر آ رہی ہے، یا یہ کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا سے کڑوا ہے۔ وہ مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن، وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ ایلوے کی طرح اس کی مثال ہے، جو کڑوے سے کڑوا ہوتا ہے، نہ اس میں خوشبو اچھی اور نہ اس کا ذائقہ اچھا۔ تو گویا یہ بھی قرآن کریم کی فضیلت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام، قرآن میں جو ماہر ہے، اس مہارت کی تفصیل میں علماء نے کہا ہے کہ جس قدر وہ کم سے کم پڑھنے کے بارے میں قرآن کو اچھے سے اچھے تجوید کے ساتھ پڑھ کر کے ادا کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے، تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں اور جو خاص اللہ نے ان کو اپنے تقرب کے لیے رکھا ہوا اپنے قرب، ان کے ساتھ رہے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتاتع فیہ، کوئی شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ لکنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یتاتع کے معنی لکنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اچھی طرح وہ ادا نہیں کر سکتا لیکن بڑی محنت سے قرآن کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو دو اجر ملے گا، ایک تو قرآن پڑھنے کا، دوسرا اللہ نے مبتلا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مبتلا کرنے کی بنا پر اس کو اجر دے گا کہ کتنی محنت سے۔ اور ایک عام اسلام کا قاعدہ سمجھیں، کسی بھی عبادت میں اگر مضاعف ہو جاتا ہے، اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے کسی بھی عبادت میں۔ یہی صلاۃ اگر آپ دور سے چل کر کے آئیں گے تو ہر قدم پہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک صاحب ہیں، ان کو وہ آئے اور ان کو حرم کے اندر ان کی گاڑی کھڑی کر دی گئی نیچے اور اسانسیر سے چڑھ کے آئے، یقیناً ان کی صلاۃ میں وہ اجر نہیں ہوگا جو شخص دور سے چل کر کے آیا۔ حضرت عائشہ نے حج کے موقع پر پیارے رسول سے دیکھا، پیارے رسول شکایت تو نہیں کہ روایت نہیں آتی ہے اس طرح کے، لیکن دیکھا پیارے رسول نے کو پریشان تھی، تھکی ہوئی جاتی تھی کنکری مارنے اور کچھ، تو پیارے رسول نے فرمایا اجرو کے اعلیٰ قدر نصب کی، جتنا ہی تمہیں مصیبت آئے گی اس اللہ کی عبادت میں اس کا تمہارا اجر اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے کسی بھی عبادت میں اب ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، یتاتع فیہ، لکنت سے پڑھ رہا ہے، ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تے کو سے کہہ دیا اور کچھ، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ بہت سے ایسے ہیں بیچارے جو بہت سے الفاظ رے کو لام بولتے ہیں، لام کو اور کچھ بولتے ہیں، جیم اور شین اور قاف کا فرق نہیں کر پاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کو علیہ شاق، محنت کر کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے مشقت سے، لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر کا معنی یہ ہے کہ قرآن آپ نے الف لام میم کی فضیلت سنی کہ 30 نیکیاں اس میں، اور 30 کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے ہر ایک کے لیے
10 کے ساتھ 30 نیکیاں ہوئی اور ان کو ڈبل ملے گا 60 نیکیاں ہو جائیں گی. اس سے پورے قرآن پڑھنے کی جو نیکی ہوگی کسی صاحب نے حساب کیا کتنے ملین ہو جاتی ہے, 80 ملین یا کتنے 12 جی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر جو کچھ یقیناً رحمت کا یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مظہر ہے, ورنہ ایک لفظ پڑھو ایک اجر ملے گا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کام کرو اس کا جو فکس کر دیتے ہیں آپ وہی ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھاتا بھی رہتا ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے. اسی طرح پیارے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یا رسول اللہ یا اوصنی. حضرت ابو ذر صحابی غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ اوصنی, اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت اور وصیت کچھ کیجئے. تو پیارے رسول نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ, اللہ سے ڈرو, تقوی برتو اللہ تعالیٰ سے. تقوی کا معنی اللہ کو یاد کر کے جس چیز کا حکم دیا اس کو ادا کرو, جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ, تمام عبادتوں کی وہ جڑ کام کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ تنہائی میں روزہ رکھتے ہوئے اگر نہ ڈرے تو گھر میں رکھے ہوئے, خاص طور پر بچے بھی نہیں جان سکتے, کچھ رکھے ہوئے اپنے کمرے میں پیٹ بھر کر کے پھر سونے چلا گیا. لیکن جب ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے تو کہیے, جیسے کہا ہے نا, میں نے پہلے بھی, وہ کوئی شعر تھا بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے, اس کا ایک جز ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, وہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تقوی اللہ. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد کی ایک روایت ہے, وہ حسن درجے تک انشاءاللہ. کوئی صاحب آئے, ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیے, میں تمام گناہ کر رہا ہوں, میں جوان ہوں اور تمام گناہ کر رہا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, چوری بھی کرتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, سب کچھ, تو ہمیں نصیحت کیجیے. پیارے رسول نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. تو اب جھوٹ نہ بولنا, انہوں نے سوچا بڑی آسان چیز ہے, زنا شراب پینے سے, زنا کرنے سے, چوری کرنے سے نہیں روکا ہے, تو وہ جھوٹ نہ بولنا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً گزر لینا میری طرف. کہتے ہیں کہ جب وہ غلط کام کرنے نکلا شراب ہی پینے کے لیے, تو کہتا ہے کہ کل جب پیارے رسول کو ہم ملیں گے, پیارے رسول پوچھیں گے کہ کیا تم نے چوری کی, چوری کرنے جا رہا تھا, شراب پینے جا رہا تھا, اور شراب پینے جا رہا ہوں. پیارے رسول پوچھیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہم سے عہد لے لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو میں کیا کہوں گا, چھوڑ دیا. پھر اسی طرح چوری کے بارے میں, زنا کے بارے میں, تو وہ جڑ جو ہے اصل چیز, جس طرح تقوی ہے نا, ایک چیز ہے جو اصل بہت سی چیزوں کی جڑ ہوتی ہے. تو یہاں حدیث میں بھی اللہ کے تقوی کو تمام عبادت کی اصل بتائی ہے. اس کو برتتے ہوئے انسان, صلات کا وقت آیا, سو رہا ہے, گہری نیند میں, تھکا چور ہے, تھکان سے, لیکن اذان ہو رہی ہے, تو اللہ کا حکم بھائی تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آواز پر, اللہ تعالیٰ کے بلانے پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حاضر ہوں, فوراً اٹھ کر کے تیار ہو جائے گا. اسی طرح اور کوئی غلط کام کرنا چاہے گا, اخلاقی معاملاتی کہ رسول مجھے مزید کوئی نصیحت کیجیے, تو کہتے ہیں علیک بتلاوت القرآن. پھر رسول نے حضرت ابو ذر سے کہا قرآن کی تلاوت کو تم کا التزام کرو. علیک بتلاوت القرآن, قرآن کریم کو لازم پڑھا کرو, اس کی تلاوت. فإنہ نور لک فی الارض, میں یہ کم سے کم اس کے الفاظ کو اچھے انداز سے ادا کیا جائے, اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا کرے گا.
یقیناً جس شخص کا تعلق قرآن سے ہوگا، سمجھے بھی نہ تو محبت ہوگی قرآن سے، اللہ کے کلام سے، سمجھے گا کہ اللہ کا کلام ہے، تو یقیناً اس کے دل میں ایمان کی تازگی ہوگی بے شک۔ فَإِنَّكَ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ۔ تلاوت کے بعد الفاظ پڑھیں، کرنا شروع کریں، وہ بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ یہ خیر ملا ہے تو دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ سب جتنا ہی اس میں اس کی شاخیں جو ہیں، جس طرح ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں تو تلاوت قرآن کی بہت سی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں آپ کو ہر ایک میں اجر ملے گا۔ اسی طرح پیارے رسول نے قرآن یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن آدمی کا، مشفع، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی سفارش قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ القرآن و شافع مشفع۔ بہت سے حالات میں آپ دیکھیے الحمدللہ آج کل لوگ دور سے درخواست دیتے ہیں، ان درخواست میں ان کو لینا ہے 10 آدمی کو، تو جو شخص قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں، اور نمبرات کے ساتھ، اگر نمبرات صحیح ہیں تو ان کو آگے کرتے ہیں۔ ان سے اس وجہ سے سعودیہ میں جس کو بھی چاہیے آج کل نیٹس وغیرہ سے جو کاغذات بھیجتے ہیں، وہ حفظ قرآن کی شہادت تو ضرور بھیجیں، کیونکہ وہ اس کی سفارش قبول ہوگی، دنیا میں بھی قبول کریں گے لوگ انشاءاللہ۔ اللہ والوں کے پاس وہ جا رہا ہے، درخواست جا رہی ہے، اور قرآن کا کہ حفظ کی شہادت اللہ کی طرف سے دنیا والے نیک لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو، بہت سے لوگوں نے مجھ سے تزکیہ مانگا، تو جب قرآن تو میں یہ لفظ لکھ دیتا تھا کہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ خصوصی عنایت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ حافظ قرآن ہے، والقرآن و شافع مشفع، یہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کا اثر رہا کچھ اس طرح کا، سننے میں آیا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح اور من جعلہ خلف ظہری، من جعلہ امامہ، اللہ اکبر، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، او من جعلہ امامہ، قرآن کو اپنا امام بنا لے، ہر چیز میں قرآن کی تعلیمات ڈھونڈیں۔ قرآن کی تعلیمات کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن یا اہل قرآن جو اس زمانے میں بے دین لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں، قرآن میں پیارے رسول کی پورے طور پر اطاعت کا حکم بھی ہے، ایک لفظ بھی پیارے رسول کا ملا، ایک حکم بھی ملا، واجب ہمارے اوپر کہ اس سے ہم روح گردانی نہ کریں۔ تو قرآن کو جس نے امام بنا لیا، قرآن کے احکام پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس حالت میں اس کو جنت کی طرف کھینچ کر کے لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب اس کو ہماری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، اب ہم قرآن پر عمل نہ کرنے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے اور قرآن کا اہتمام نہ کرنے کی بنا پر اگر آدمی جہنم میں جا رہا ہے تو خود وہ اپنے کو ملامت کرے، کیونکہ پیارے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دے گا قادہ ساقہ الی النار، وہ جہنم کی طرف اس کو لے جائے گا۔ تو حامل القرآن یا حافظ القرآن کے لیے یہ فضیلت ہے، خصوصی طور پر اور ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، لیکن عام طور پر قرآن پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے حافظ نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ یہ سب فضیلت ان کو لائق ہوگی۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظ میں فرمایا، کہتے ہیں اقرأ القرآن، پیارے رسول نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن وہ آئے گا، حقیقت میں آئے گا قرآن، یہ نہیں کہ وہ کوئی اور اس کا معنی۔ ہم ان سب غیبیات پر اسی طرح عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں لوگ، اور اس کو علم کلام آپ کہہ لیجئے جس میں کلام ہی کلام رہتا ہے، نہیں، فلسفہ اس اسلام میں نہیں
نہیں ہے اس معنی میں کہ اگر نص قرآنی ہے واضح طور پر ہے تو ہم کو اسی ظاہری قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ اس کو ایک خاص شکل میں بھیج کر کے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا قرآن ہوں، تیرا کلام پاک ہوں، قرآن یہ پڑھا کرتا تھا تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح ہمیں ایمان لانا بھائیو، یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ کیا ہوتا، یہ قرآن کیسے آئے گا، قرآن کے تو پیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہاتھ پر بولیں گے نا قیامت کے دن اور کہیں گے کہ لما شہید تمہارے نا، ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے گئے؟ تو کیا کہیں گے ہاتھ پر؟ کلام پاک میں اگر ہمیں اس پر یقین نہیں ہے اللہ کے کلام پر تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ یہی اعضا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو بلایا ہے، ہر چیز بولتی ہوئی من شیء الا یسبح بحمدہ، اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا ہے، اسی نے بلایا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ لا کر کے گواہ پیش کرے گا بندے کے لیے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان نیک ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن پڑھے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کے اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت میں رسول فرماتے ہیں یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن حافظ قرآن، تالی قرآن، سب اس پر فضیلت ہے انشاءاللہ، لیکن عام طور پر صاحب القرآن کہتے ہیں جو حافظ ہے۔ انشاءاللہ اگر حافظ نہیں ہے لیکن زندگی بھر اس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔ یجیء صاحب القرآن یوم القیامت فیقول القرآن، قرآن جو سفارش کا لفظ ہے، یا رب حلہ، قرآن کہے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زیور پہنا دے، حلیہ حلی، اے اللہ تعالیٰ ان کو زیور پہنا دے، فیلبس تاج الکرامہ، کرامت کی تاج اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی سفارت سے پہنائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، اے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید تو ان کو زینت دے۔ تو حدیث شریف میں پیارا رسول فرماتے ہیں لباس پہنایا جائے گا، حلہ کہتے ہیں قمیص، سروال پرانے زمانے میں جو پہنا جاتا تھا کبھی کبھی، حلہ ما یحل فی الانسان کہتے ہیں، حلۃ الکرامہ۔ ثم یقول یا رب، اے اللہ تعالیٰ اس کی اور فضیلت یہ کر دے کہ تو اس سے راضی ہو جا، اے اللہ تعالیٰ اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا، فیرضى عنہ، اللہ تعالیٰ اس سفارت پر راضی ہو جائے گا۔ فیقال له اقرأ ورقہ، پڑھو اور ترقی کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، فیزداد بکل آیت، اس کو نیکی ملے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یقال لصاحب القرآن، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا اقرا ورقہ، چڑھو قرآن پڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح قرآن کو اچھی آواز اور اچھے ادا کے ساتھ تم پڑھتے تھے دنیا میں، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تمہاری آخری منزل جو ہوگی، آخری آیت قرآن کی جہاں تک پڑھ کر کے تم پہنچے گے وہ آخری درجہ ہوگا۔ اسی سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کا درجہ سب سے اونچا ہوگا، کیونکہ کلام پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 360 آیتیں ہیں۔ اسی سے یہ بھی بیان ہوا، استنباط کیا جاتا ہے کہ جنت میں بہت سے درجات ہیں، صرف 1 2 10 نہیں ہے، 360 درجات ہیں۔ وہ جا کر کے آخر میں جہاں پہنچے گا وہاں آخری منزل اس کی جنت میں سب سے اونچی اور سب سے اونچی کرامت کی جگہ ان کے لیے ہوگی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں چاہیے، دوسری روایت میں لا حسد الا علی اثنتین، حسد 2 ہی چیز میں جائز ہے۔ حسد کے معنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ حسد کریں، یعنی زوال نعمت، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیا ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اچھے سے اچھے حافظ قرآن ہیں، تو آپ ان کو
یہ تمنا کریں کہ اللہ اس کی نعمت کو، اس کے بچے کو مار ڈالے، اس کے بچے گمراہ ہو جائیں، اگر یہ تمنا کر رہا ہے تو یہ حسد جو ہے یہ مذموم ہے، اس معنی میں کہ اس حسد کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں جل جائیں گی۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ حسد یہاں مراد نہیں ہے، یہاں حسد اور یہ ایک چیز ہوتی ہے غبطہ، یعنی آپ کہیں کہ اللہ ماشاءاللہ ان کے بچے، ان کے گھر والے سب مسجد میں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں اولاد دے تو انشاءاللہ میں بھی اسی طرح کروں گا۔ ان کے پاس مال ہے، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی انہی کی طرح خرچ کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لا حسد الا علی اثنتین، دو چیزوں میں آدمی اچھی تمنا کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ہو جس طرح اللہ نے کسی اور کو دیا ہے، یہ غبطہ ہے۔ رجل آتاہ اللہ ھذا الکتاب، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نعمت دی ہے، حافظ قرآن ہے یا یہ مستقل طور پر اس کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور وہ اس قرآن کو لے کر کے قیام اللیل بھی کرتا ہے، صبح شام پڑھتا ہے، صلوات میں بھی اپنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی پھر اس میں ابھارا ہے کہ ہم عام مسلمان بھی اس طرح کی تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم دے، قرآن کے حفظ کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی تہجد میں اس کو پڑھا کریں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اس آدمی کی طرح ہونے کی تمنا کرنا یہ جائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کا مال رات دن خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو مال دیتا تو ہم اسی طرح خرچ کرتے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس کو برے انداز سے، غلط نظر سے دیکھ کر کے کہے کہ یہ بڑا خرچ کرتا ہے، اس کا مال اگر فنا ہو جائے تو اچھا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی اور نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔